اس پر کہ جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آج 6 تاریخ ہے اور ماہ رمضان شریف کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہمارے شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہمارا مسجد کے اندر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ایسی بابرکت گھڑیوں اور پر لطف لمحات کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک ہمارے بھی گناہ معاف فرمائے اور ہمارے فوت شدگان کے بھی گناہ معاف فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اس پاک مہینے کے کچھ معمولات بیان فرمائے ہیں، اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ان معمولات کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں کہ جن کا قرآن پاک میں اشارہ ملتا ہے اور ان کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ملتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے معمولات آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت فرمائے ہیں۔ ان معمولات میں سے ایک معمول ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر جس کو کیا نام ہے عام طور پر فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، یہ رمضان المبارک کے چاند طلوع ہونے سے لے کر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر چاند رات تک پورا مہینہ، اور چاند رات کے بعد پوری رات اس کا وقت ہے، اور یکم شوال کو عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت ہے۔ ان اوقات میں سے کسی وقت بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس دور کے اندر دیکھا جائے تو نیکی کے معاملے میں پہل کرنی چاہیے۔ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں پہل کرو، نیکیوں میں سبقت کرو۔ ایک لفظ خیرات ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا، اور ایک لفظ خیرات ہے خیر کی جمع۔ لفظ خیرات کا معنی صدقہ بھی ہے اور لفظ خیرات کا معنی نیکیاں بھی ہیں۔ خیرات خیر کی جمع ہے اور خیر کا معنی ہے نیکی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دوسرے لوگ اگر نیکیاں کرتے ہیں تو تم ان نیکیوں کے اندر پہل کرنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور یہی ذوق و شوق صحابہ کرام کا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند کوشش کی تھی کہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن نیکیوں کے معاملے میں صحابہ کرام کے اندر آگے بڑھنا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاصہ تھا۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنے کی، پہل کرنے کی اور سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ ویسے تو اس کی جو گنجائش ہے نا صدقہ فطر ادا کرنے کی، وہ تو عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر اگر بندہ رمضان المبارک کے شروع میں ہی ادا کر دے، پہلے دنوں کے اندر ہی یہ صدقہ فطر ادا کر دے، تو اس کا صدقہ
لینے والے کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھی اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی خوشی کا اہتمام کر لے گا۔ اگر عین ٹائم جا کے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو پھر اس تھوڑے سے وقت میں یا قلیل وقت میں وہ کیا اہتمام انتظام کر سکیں گے۔ یعنی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے غریبوں کو اور بیوہ عورتوں کو اور یتیموں کو جو صدقہ فطر کے لوگ حقدار ہیں ان کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ ایک تو صدقہ فطر کے وجوب کی یہ حکمت ہے کہ امیروں کو چاہیے کہ غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کریں، اپنی سہولتوں کے اندر شامل کریں۔ اور اس کی دوسری وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں جو بیان فرمائی ہے، انسان بھول جاتا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی لغویات ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی فضول بات ہو جاتی ہیں، جن باتوں کی وجہ سے روزے کی فضیلت میں فرق آ جاتا ہے، روزے کی افادیت میں فرق آ جاتا ہے، روزے کے ثواب میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے مسلمان کے روزوں کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے امت مصطفیٰ پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب فرما دیا ہے، تاکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی ہیں وہ روزہ رکھ کر کوئی ان سے فضولیات، کوئی لغویات ہو جائیں گی تو صدقہ فطر سے ان کی روزوں کی طہارت ہو جائے گی۔ یہ دوسری وجہ ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے جو روزے ہیں یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ یکم رمضان المبارک سے لے کر ختم رمضان المبارک تک روزہ رکھا، لیکن وہ قبول اس وقت ہوگا جب وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو روزے دار کے جو روزے ہیں زمین سے اوپر تو چلے جاتے ہیں لیکن آسمان کو کراس نہیں کرتے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عصر کے وقت زمین کے اندر پھیلے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک جتنے بھی لوگوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں یا غلطیاں کی ہوتی ہیں یا نیکیاں کی ہوتی ہیں، لوگوں کے نامہ اعمال کی جو فائل ہے سارے دن کی فرشتے لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور غلطیوں کو دیکھ کر اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، گناہوں کو دیکھ کر اور نیکیوں کو دیکھ کر اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، عصر کے ٹائم پھر اور فرشتے آ جاتے ہیں متبادل، وہ عصر کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک وہ زمین کے اندر سروے کرتے ہیں، کون نیکیاں کرتا ہے کون گناہ کرتا ہے، ان کے سارے نامہ اعمال کی فائل تیار ہوتی ہے۔ فجر کے وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے جو ہمارے اعمال ہیں 2 ٹائم روزانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، عصر کی نماز کے ٹائم اور فجر کی نماز کے ٹائم۔ روزے جو ہیں رمضان المبارک کے یہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے رہتے ہیں، کتنی دیر تک؟ جتنی دیر تک صدقہ فطر نہ ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو روزے جو ہیں وہ آسمان کو کراس کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک پھر ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ یہ یعنی ہمارے جو اعمال ہیں اوپر جا رہے ہیں لیکن سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ صدقہ فطر سے قبول ہوتے ہیں، اور روزوں کی قبولیت کی اور بھی کافی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک مین وجہ روزوں کی قبولیت کی یہ ہے کہ روزے دار صاحب نصاب جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، جو صدقہ فطر کے مستحق نہیں ہیں، وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
آج ماہ رمضان شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میری دعا ہے